دوں گا جناب حافظ عبد الوحید ربانی خادمی صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ صاحب. ربانی خادمی صاحب قرآن حکیم اور شعر بقال رشید کی آیات بینات سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے ہیں. میری دعا اللہ تعالیٰ کے پڑھنے میں مزید نکھار پیدا فرمائے. آمین. اب بلا تاخیر حمد باری تعالیٰ کے لیے جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائے حمد باری تعالیٰ کے لیے.
کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگلا چھڈیا بے رنگیاں نو رنگلا چھڈیا بے رنگیاں نو رنگلا چھڈیا او ساڈے کوئی پیر اج میرے دے ویکھو نوے لکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا نوے لکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا تے کوئی نہ ہن بچاوے گا پر اتھے قبر والا آوے گا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا جدو آقا تیری دید ہوئے عاشق دی عید ہوئے جدو مرات لبات درود ہوئے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر آج کی نیکسٹ حج میں یہ رویہ دکھائے حج کا موسم ہے بلند آواز سے اللہ پاک کے نام کی صدائیں بلند فرمائیے دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھ کر کہ تیرے کرم کی کیا
اسماعیلی صاحب, حافظ عبد الوحید ربانی صاحب, مولوی محترم صاحب, حاجی عبد البتی صاحب, جو سب مل کر بڑے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. میری دعا اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا, ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ابھی اسی رب دو جہاں کے سب سے محبوب پیغمبر کی ثنا کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب عبد القیوم صاحب کو تشریف لائے اور بارگاہ رسالت پہ اپنی حاضری پیش کریں. صلی اللہ
عزت لسانیے کسے دے گئے رجوان کے لج پالا دل لڑکیاں میرے دعم کرے میری آسان امیداں دے صدا بھولے کرے میری دعا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میری اس بزم سے اپنے صلاحان جناب محمد راسد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صلاح پر پیش کریں. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں
ایسی ہے جیسے ہو شب رات مدینے میں، شب ایسی ہے جیسے ہو شب رات مدینے میں، طیبہ کی زمین پر کیا انوار کی بارش ہے، طیبہ کی زمین پر کیا انوار کی بارش ہے، تارے سے چمکتے ہیں ذرات مدینے میں، تارے سے چمکتے ہیں ذرات مدینے میں، عقبہ کی ریاض ایسی کیا فکر مدینے چل، عقبہ کی ریاض ایسی کیا فکر مدینے چل، مل جائے گی بخشش کی سوغات مدینے میں، مل جائے گی بخشش کی سوغات مدینے میں، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں۔ پیش کرے جناب محمد ناصر صاحب۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو طیبہ کی بہاریں بار بار دکھائے، جو میں نے نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ جلد اسعادت نصیب فرمائے۔ میری محفل کے اگلے سناخہ جناب محمد اجاز مغل صاحب، ان سے گزارش ہے وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضر پیش کریں۔ صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عجب مقام سجاتے عجب مقام، واہ عجب مقام
اللہ سجاتی ہے کہ حضور اللہ 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 سبحان اللہ کہاں لیے جاتی ہے نعت عجب مکان اللہ کبھی سرے کبھی سرے کبھی حرم میں بٹھا ہزار رنگ دکھاتی ہے ہزار رنگ دکھاتی ہے نعت
جب مقام سجاتی ہے نعت پاک حضور کہاں لیے جاتی ہے نعت پاک کے حضور محترم جناب میاں یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے سبحان اللہ یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے در نبی کا دگا مجھے در نبی
جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں محفل کو گرما دیا. بڑا ہی خوبصورت کلام، بڑے ہی خوبصورت کلاسیکل نغمے پڑھ رہے تھے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں مزید برکت پیدا. میری اس مذہب کے اگلے اصلاح میں فقط خواب ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری. اللہ اللہ یہی کہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے. تو پڑھیے سب اللہ علیہ جب چھڑا تجی
بن گئی بات بھی بن گئی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی کون ہے جو طلبگار جنت نہیں یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین کون ہے جو طلبگار جنت نہیں یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی سب سے سالم زمانے میں رنجور تھا سب سے بے کس تھا بے بس تھا مجبور تھا سب سے سالم زمانے میں رنجور تھا سب سے بے کس تھا بے بس تھا مجبور تھا میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا میری عظمت میری بے بسی بن گئی میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا میری عظمت میری بے بسی بن گئی یا نبی میں یہ کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی حسنین فاطمہ علی شیر خدا ملے حسنین فاطمہ علی شیر خدا ملے ان سب کی نسبتیں ملی جب مصطفیٰ ملے جنت بھی کوئی دوں جنت بھی کوئی
اگر با خدا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محبوب خدا للہ کرم فرما دینا جب سب کی جھولی بھر جائے تب میری بھی جھولی بھر دینا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی آگ کے بھنور میں ڈوبا ہے امت کا سفینہ نور خدا تمہیں واسطہ خون کربل کا یہ کشتی پار لگا دینا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو سے رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو سے رسول کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول بلائے لوں تیرا اے جذاب شوق صلی علی بلائے لوں تیرا اے جذاب شوق صلی علی کہ آج دامال دل کھچ رہا ہے گوب رسول کہ آج دامال دل کھچ رہا ہے گوب رسول شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بھوب رسول کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بھوب رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم عجب تماشا
حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو سب ہوں پیش خدا عجب تماشا میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو پیش کر رہے تھے محمد فروق واقع صاحب، میری دعا لگا ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں ایک بار پھر اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے تمام شرکاء محفل کو خوش آمدید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور خصوصی طور پر جناب حافظ المدر وحید قربانی صاحب کا مشکور کہ وہ تشریف لائے، اور دعا کرتا ہوں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ محفل بھی تشریف لائیں گے ہماری اس بار رونق بابرکت محفل کے اگلے سناخہ جو کہ انتہائی محترم پورے کویت میں دینی محفلوں کی جان بلکہ پہچان میری مراد جناب الحاج حاجی عبدالرو بٹی صاحب ہیں، گزارش ہے کہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یہ آرزو کہ شیشہ یہ دل چور چور ہو، آمین، پھر کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو، پھر کوئی شے تو قابل نظر اور یا الہی ایک التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو ذکر رسول پاک کی محفل ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سے دوست آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے کے لیے وہاں تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا نے ان کو بلایا ہے، تو یہ نعت میں ان دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا بے شک مجھے آپ نے بلایا،
اور یہ شرف بڑا شرف ہے، آقا تیری نظر
حاجی احمد بھٹی صاحب جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں موقع کی بنیاد میں سے بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جس طرح یہ پورے کویت میں سرکار کی محفلوں کی رونق بنتے ہیں, میری دعا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہاریں عطا فرمائے, ان کی اولاد کو, ان کے اہل و عیال کو ترقی عطا فرمائے. میری بزم کے اگلے سناخا جناب محمد امیر فاضل صاحب, اس سے گزارش ہے تشریف لائے اور بھارت رسالت میں ربا عشق بلا نبی پاک دا عشق اسی منگنے ربا عشق بلا صلی اللہ علیہ
तेरी मर्जी है मर्जी अल्लाह मेरा तेको जोर नहीं हुन सोनिया तेरी मर्जी है मर्जी मेरा ते कोई जोर नहीं मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं अल्लाह अल्लाह ओ मैनू यार मनाउण दा रंग भी अल्लाह क्योंकि जदों यार मनाउणे पैंदे ने कई खेखन करने पैंदे ने कदी उठ के नचना पांदा हाय हाय कदी गान सुनाने पौंदे ने वाह जी कदी अखियां छम छम वसदियां ने ते कभी आप गाने मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं ओ मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं मेरा इश्क रूमी वर्गा मेरी जान वर्गी वाह जी वाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह मेरा इश्क वाह जी जामी वर्गा मेरी जानी वर्गी वाह जी वाह क्या बात मेरा रूप भी नहीं वाह जी क्योंकि ना मैं सोनी ना पल्ले ते मैं जिस ते मान करे सा चारे कन्या मेरिया चिकड़ बरिया ते मैं केड़ी मल मल धो एक साबल तोड़ा दूजा पानी गिंदला मैं तो बैठ किनारे रोसा गुलाम फरीदा मैं तो दो दख सड़ सा जे मैं यार वल्लो मेरा रूप नहीं मेरा रंग भी नहीं और मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं मेरा इश्क मेरी जानी वर्गी तोड़ नहीं एक बार मदीने टुर जावा
दुनिया ते उत्ते हो बन गए हो राधे होर सहारे भी दुनिया ते उत्ते हो बन गए हो राधे होर सहारे भी मेरा ते आका बाज तेरे कोई भी सहारा मेरा ते आका बाज तेरे कोई भी सहारा नहीं अगों सोनिया मेरा ते कोई जोर नहीं तेरी कब्र ते आके ए हाफिज लोकी लाखा दीवे पे बालन तेरी कब्र ते आके ए हाफिज लोकी लाखा दीवे पे बालन जे दिल विच इश्क नबी दा नहीं तेरी रोशन होनी गोर जे दिल विच इश्क नबी दा नहीं तेरी रोशन होनी गोर नहीं एक बार मदीने टुर जा कोई दिल विच हसरत होर नहीं अगों सोनिया मेरा ते कोई जोर नहीं एक बार मदीने टुर जा जनाब मोहम्मद अमीर फाजल साहब जो कि बारगाह रिसालत में मेरी दुआ है इनका पढ़ना हमारा सुनना रब इज़्ज़त जलाल इस वज़न के आखिरी सना था जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं कुवैत में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सरकार की महफिल से जाते हैं मेरी मुराद जनाब हाफ़िज़ अब्दुल वहीद अलबानी साहब से तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी पेश करें Zahra, de Baba Jani
حافظ عبد الوحید رومانی صاحب ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت کلام لکھا ہوا، اجمل یاسین صاحب کا لکھا ہوا، اس کلام کے بارے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ میرے دوست ہیں، ٹیلی فون پہ بھی بات ہوتی رہتی ہے، اور کئی مرتبہ میری ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ کلام جو انہوں نے پڑھا وہاں بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے لکھا تھا۔ میں اس کا چشم دید گواہ ہوں کہ مجھے کہنے لگے کہ عبدالرؤف صاحب یہ دیکھیں، میں نے ایک تازہ کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے، اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیفیت میری یہ ہے کہ میں اس مقام کو دیکھ رہا ہوں خیالوں میں۔ کہنے لگا کہ رؤف صاحب وہ جو دروازہ ہے یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ ہے، تو شہزادے حسن و حسین یہی کہیں کھیلتے ہوں، تو یہ چند اشعار میں نے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لکھے ہیں، تو ذرا آئے مل کر پڑھتے ہیں، اس کی طرز بناتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ اتنا لطف آیا، اور آج حافظ صاحب نے وہ کلام پڑھ کر میری یادوں کے وہ دریچے کھول دی، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ۔ دوستو ٹائم بڑا ہو گیا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، حینا ربنا بالسلام و اتمنا دار السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال و الاکرام۔ اے میرے مولا، یہ تیرے بندے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا ان کا اٹھایا ہوا ایک ایک قدم اس کے بدلے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اپنی شان کریمی اور شان رحیمی کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی میں رکھنا، مولا ہمیشہ اپنی بندگی میں رکھنا، میرے مولا ہمیشہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھنا، مولا ہمیں اپنی بندگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما، مولا ہمیں کریم آقا کی غلامی عطا فرما۔ میرے مولا رات کے اس پہر میں یہ میرے ساتھی اپنے ہاتھوں کو منگتوں کی طرح کاسا بنایا ہوا ہے، مولا ان کے کاسوں میں خیرات ڈال دے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین پاک کی خیرات ڈال دے، مولا اس وقت ان کے دلوں میں ذہنوں میں جو بھی نیک خواہش ہے، جو بھی نیک دعا ہے، میرے مولا تو تو جانتا ہے، تجھے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے مولا ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہر دعا کو قبول و منظور فرما۔ میرے مولا یہ مبارک مہینہ مولا بہت سارے بندے تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، میرے مولا دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر رو رہے ہیں، آہیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، مولا آج کی ہماری دعاؤں کو ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے، مولا ان کی التجاؤں میں شامل فرما لے، مولا ہمارے تمام دینی دنیاوی نے خواہشات پورا فرما لے، مولا بہت سے لوگ در اقدس پہ حاضر ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہیں، میرے مولا ان کا وہاں جانا درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے مولا آج کی شب ہم نے جو سراہانی کی، جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا، میرے مولا ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اس وقت بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، میرے مولا ہماری آج کی محفل کو اس محفل میں شامل فرما لے جو در اقدس پہ بیٹھے آہیں اور التجائیں کر رہے ہیں، مولا اس بزم میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو شفائے کلی عطا فرما، ان کے عزیز و اقارب میں سے کوئی بیمار ہے تو شفائے کلی عطا فرما، اہل محفل کے ساتھ تعلق رکھنے والے اگر اس دنیا سے کوئی چلے گئے ہیں، ان کے آباء و اجداد میں سے، رشتہ داروں میں سے، ہمسایوں میں سے، دوستوں میں سے، جاننے والوں میں سے، مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے مولا ان کی قبر کو بقعہ نور بنا دے، میرے مولا ان کی قبر کو بقعہ نور بنا دے، مولا ان کی قبر کو
حد نگاہ کشادہ فرما۔ میرے مولا ہماری بھی جو عمریں بڑھتی جا رہی ہیں مولا ہم قبر کے اور نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، مولا ہم کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی پیارے ہمیں اپنے ہاتھوں سے اس اندھیری کوٹھڑی میں ڈال آئیں گے جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، وہاں مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ میرے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہماری قبروں کو روشن کرنا، ہماری قبروں کو منور فرمانا۔ میرے مولا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے بسنے والوں کی حفاظت فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہاں جہاں بستے ہیں میرے مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ میرے مولا محترم جناب محمد شفیق نقشبندی کو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے مولا جو بھی کمی پیشی رہ گئی ہے میرے مولا اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما ان کو مکمل طور پہ صحت یاب فرما۔ میرے مولا تیرے کرم سے تیرے فضل سے 90% وہ صحیح ہو گئے ہیں، تو میرے مولا جو تھوڑی سی بھی تکلیف رہ گئی ہے میرے مولا ان کی تکلیف کو دور فرما، ان کو جلد صحت یاب فرما۔ اسی طرح مولا تیرے ذکر سے ان کی زبانوں کو تر فرما۔ میرے مولا بڑی محبت کے ساتھ تیرے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرواتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں۔ میرے مولا اسی طرح تیرے ذکر میں ان کو شاد رکھ اور آباد رکھ۔ میرے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو بھی جہاں بھی پریشان ہیں میرے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مولا جن لوگوں کو کاروبار کی تنگی ہے ان کو وسعت عطا فرما، جن کو حکام ویزے کی کوئی پریشانی یا مشکل ہے میرے مولا دور فرما۔ میرے مولا کاروبار میں وسعت عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے بیٹے شباز صاحب خوبصورت محفل کا انتظام کرتے ہیں میرے مولا کام میں بھی ان کے پاکستان جانے کے بعد کان میں بھی بڑی ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور محفل کو بھی محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ سب کو دعوت دیتے ہیں۔ میرے مولا ان کی اس کاوش کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ان کے بچوں میں اپنا لطف و کرم کر۔ میرے مولا اس موضوع میں جو بھی شریک ہوتے ہیں یا جس طرح لنگر کا انتظام کرتا ہے، کوئی پکا کر انتظام کرتا ہے، کوئی کھلا کر انتظام کرتا ہے اور کوئی کھا کر اس میں شرکت کرتا ہے میرے مولا سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اس گھر کے مکینوں پہ اپنا لطف و کرم کر، اس گھر پہ اور اس گھر کے مکینوں پہ اپنا لطف و کرم کر دے۔ میرے مولا جتنی بھی دعائیں ہم مانگی مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جتنی بھی دعائیں ہمیں یاد تھی میرے مولا ان کو بھی قبول فرما، جو یاد نہ رہی میرے مولا جو دوستوں نے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کاروبار کی تنگی ہے، کوئی پریشان ہے میرے مولا تمام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مولا بہت سے لوگ ہسپتالوں میں لیٹے ہوئے ہیں بیماری کی وجہ سے، بہت سے لوگ گھروں میں بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے ہیں میرے مولا سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ میرے مولا جتنی دعائیں مانگی میرے مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔